بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوش ہیں۔ تو بیٹے، آج ہم اپنا نیکسٹ یونٹ 4.2 ڈارونس ارلی ایئرز اینڈ ہز جرنی، اس میں ہم چارلس رابرٹ ڈارون کی زندگی کے ابتدائی حالات، اس کی تعلیم کتنی تھی، اس کے بعد اس نے ایک بحری جہاز پہ دنیا کا سفر کیوں اور کیسے کیا، اس دوران اس نے کیا کچھ دیکھا، کون کون سے اسپیسیمنز یا سیمپلز جمع کیے جن کو ساتھ لے کے آیا، کون کون سی اس نے تھیوریز بنائی اور اس کا پھر آگے کیا رزلٹ نکلا۔ ان ایڈیشن ٹو دیٹ، اس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ ڈارون کے ہم عصر یعنی کہ سیم اسی ٹائم کے وہ کون سے سائنٹسٹ، نیچرلسٹ یا بایولوجسٹ تھے جن کے کام سے ڈارون نے استفادہ حاصل کیا، اور اس کی تھیوری کی فارمولیشن کے اندر مین ہیلپنگ فیکٹرز کون کون سے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کا نام لے کے بیٹے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو سائنٹسٹ کا نیم تھا چارلس رابرٹ ڈارون۔ سن 1809 میں پیدا ہوا، 1882 میں فوت ہو گیا۔ یہ 12 فروری 1809 کے اندر انگلینڈ کا ایک علاقہ ہے شروزبری، اس کے اندر پیدا ہوا۔ تو یاد رکھیے گا کہ چارلس ڈارون ایک انتہائی ویل آف، مطلب کہ بہت رئیس قسم کی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ تو اس کی فیملی کے لوگ ڈاکٹر تھے یا گورنمنٹ کے اندر اچھی پوسٹ کے اوپر تھے، مطلب کہ جو حکومتی نمائندے ہوتے ہیں، جس طرح سے ممبر آف سینٹ ہوتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں، اس لیول کے لوگ تھے۔ تو ان کی اپنی زمین جائیداد وغیرہ بہت تھی، بہت بڑے محل ٹائپ گھر کے اندر یہ رہتے تھے، اور پیسے کی ان کو کسی طرح سے کمی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ریسرچ کو فنڈ کرنے کے لیے، اسٹڈی کرنے کے لیے اور اس سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ مٹیریلز ڈھونڈنے کے لیے یا ایون پرچیز کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈارون ایک اسٹرگلنگ سائنٹسٹ نہیں تھا۔ تو اس کا جو بچپن تھا، اس وقت اس کا انٹرسٹ ہوتا تھا کہ شکاری کتے، اس کے بعد یہ جو برڈز آف پرے ہوتے ہیں یعنی کہ شکاری پرندے، عقاب، باز وغیرہ اس طرح کی چیزیں، یہ پالنا اور ان کی مدد سے دوسرے چھوٹے جانوروں کا شکار کرنا۔ تو یہ اس دور کے اندر انگلینڈ کی جو ویلدی فیملیز ہوتی تھیں، مطلب کہ جو ان کی ایلیٹ کلاس تھی، ان کے ٹائم پاس کے لیے ہابیز یہی تھی، مطلب کہ بیٹھ کے شطرنج کھیل لینا، یا پھر ایک پولو کی طرح کی پولو ہوتی ہے جو انڈور کھیلی جاتی ہے، مطلب کہ اس طرح گولف کھیلتے ہیں، سٹک سے بال کو ہول کے اندر پھینکتے ہیں، ویسے ہوتی ہے، مطلب وہ انڈور کمرے کے اندر کھیلی جاتی ہے وہ، یا پھر شکار کرنا۔ شکار کرنا ان کی ہابی تھی، تو چھوٹے شکار کے لیے اس کو شکار کرنے کے لیے نا، مطلب ورڈ ہوتا ہے گیم ہنٹنگ، اور شکار کے جانور کے لیے گیم کا ورڈ یوز ہوتا ہے GAME۔ تو اس دور کے اندر بہت سارے جو امیر انگریز تھے وہ یہ کرتے تھے کہ بگ گیم ہنٹنگ کے لیے، یعنی کہ بڑے جنگلی جانور مارنے کے لیے افریقہ کا سفر کرتے تھے، اور وہاں پہ گائیڈ اپنے ساتھ لیتے تھے، جنگلوں میں جاتے تھے، اور وہاں پہ کوئی بڑے والا جانور جس طرح سے ہاتھی ہو گیا، گینڈا یا ببر شیر وغیرہ یا زرافہ، اس کو مارتے تھے اور اس کے ساتھ پکچر وغیرہ بنواتے تھے، اور اس کی پھر کھال یا اس کا جو سر وغیرہ پریزرو کر کے اپنے ڈرائنگ روم میں لا کے لگا لیتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ٹرافی۔ تو شکار کے جانوروں کی ٹرافیز بنا کر جمع کرتے تھے، یہ تھی ان کی ہابی۔ تو افریقہ ہر بار نہیں جایا جاتا، تو اپنے آس پاس ٹائم پاس کے لیے یہ کرتے تھے کہ شکاری کتے، جس کی ایک ٹائپ ہوتی ہے، اس کو بلڈ ہاؤنڈ کہتے ہیں، مطلب کہ یہی وہ کتے ہوتے ہیں جو کتوں کی ریس میں دوڑتے ہیں، بلڈ ہاؤنڈ۔ تو یہ ایک سلم بلٹ فزیک کا ڈاگ ہوتا ہے، اور اسی ڈاگ کی سونگھنے کی ایبیلٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ سبھی ڈاگز کی اچھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ ہنٹنگ ڈاگ ہے، مطلب کہ شکاری کتا ہے، اس لیے اس کی سونگھنے کی ایبیلٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو ان کو انگلینڈ کے اندر خرگوش کے شکار کے لیے یا پھر
لومڑی کے شکار کے لیے یوز کیا جاتا تھا. مطلب کہ وہ جس طرح سے انگلینڈ کا موسم ہوتا ہے، انگلینڈ کا اسکاٹ لینڈ کا ٹھنڈا موسم رہتا ہے زیادہ تر ٹائم، اور ٹمپریچر لو، دھند سی پڑی رہتی ہے یا برف پڑ رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کے موسم کے اندر نا کتوں کو لے کے نکل جانا، اور جو جنگل میں یا برف میں یا کہیں نہ کہیں کچھ چھپے ہوئے چھوٹے موٹے جانور ہیں جس طرح سے خرگوش ہو گئے، نیولے ہو گئے یا پھر لومڑیاں ہو گئیں، ان کا شکار کرنا. تو ڈارون بھی ایسے ہی کاموں کے اندر اپنی زندگی کے کافی سال اس نے گزار دیے. اس دوران اس کو بورڈنگ اسکول پڑھنے کے لیے بھی بھیجا گیا تاکہ اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کر لے، لیکن وہاں پہ بھی اس کا انٹرسٹ شکاری جانور اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر زیادہ تھا. تو 16 سال کی ایج، مطلب کہ سن 1825 کے اندر جب اس کی ایج 16 سال تھی، تو اس نے ایڈنبرگ کے میڈیکل اسکول کے اندر داخلہ لیا تاکہ ڈاکٹر بن سکے. جس طرح سے اس کے باپ دادا تھے ڈاکٹر، یعنی کہ فزیشین تھے، یہ بھی بن سکے. یاد رکھیے گا کہ جس ٹائم کی بات ہو رہی ہے سن 1800، اس دوران انگلینڈ کی کنڈیشن یہ تھی کہ سب سے زیادہ پاورفل یا سب سے زیادہ امیر لوگ کسی بھی سوسائٹی کے، سب سے پہلے نمبر پہ تو ان کے بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے نا، ان کے رشتہ دار ہوتے تھے. اس کے بعد جو مطلب کہ سب سے انفلوئنشل لوگ تھے نا، وہ یہ کہ جو پارلیمنٹ وغیرہ کا ممبر ہو، ایک وہ. نمبر 2 جو ڈاکٹر ہو، اس کی عزت بھی بہت ہوتی تھی اور اس کے پاس پیسے بھی بہت ہوتے تھے، کیونکہ کوئی ڈاکٹر بنتا تھا تب. اور تیسرا وہ لوگ جو چرچ میں فادر یا بشپ وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ ان کی بہت عزت ہوتی. تو اس کے ابا جان نے اس کو کہا کہ تم نہ ان میں سے کچھ بن جاؤ، بہتر ہے کہ ڈاکٹر بن جاؤ. تو اس کو ڈاکٹر بننے کے لیے بھیج دیا. تو میڈیکل کی پڑھائی سے زیادہ وہاں پہ بھی اس کا دھیان جو ارد گرد جانور پودے ڈفرینٹ طرح کے تھے ان پہ تھا، اور یہ سوچا کرتا تھا کہ ہر علاقے کے جانور اور پودے علیحدہ علیحدہ ہیں. تو یہ بیٹے پکچر ہے چارلس ڈارون کی، مطلب یہ اس کی بعد کی ایج کی پینٹنگ ہے. تو ڈارون نے آ کے ڈاکٹر بننے پہ بھی مطلب کہ اتنا فوکس نہیں کیا. یہ کہتا تھا کہ جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو لوگ جو مطلب بیماری میں یا تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، روتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، تو وہ کہتا کہ میرے سے نا مطلب دیکھے نہیں جاتے، اس لیے نا یہ فیلڈ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو پھر یہ میڈیکل کالج چھوڑ کے واپس آ گیا. اس کے ابا جان نے کہا کہ اگر تم نے ڈاکٹر نہیں بننا تو پھر کلرجی مین، یعنی کہ چرچ میں فادر وغیرہ بن جاؤ، تو جا کے اس کی پڑھائی کرو. تو پھر یہ کیمبرج کے کرائسٹ کالج کے اندر اس نے داخلہ لیا اور BA آنر کیا. اس نے تھیولوجی یعنی کہ اسٹڈی آف ریلیجن کے اندر BA آنرز کیا. تو آج سے تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے. تو تب جا کے اس دور میں یہ ایک بہت بڑی ایجوکیشن تھی، یعنی کہ یہ اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی تھا. تو وہاں پر بھی جب یہ مطلب کہ کیمبرج مطلب کیمبرج یونیورسٹی ہے، وہاں پہ پڑھائی یہ ریلیجن کی کر رہا تھا، لیکن وہاں پہ اور بھی اس کے دوست بن گئے جو کہ علیحدہ ڈپارٹمنٹس کے تھے. تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ کئی مطلب اس کو بہت بڑے سائنٹسٹ اس دور کے جو تھے وہ وہاں پڑھ رہے تھے یا پڑھا رہے تھے اس دور میں. ان سے ملنے کا اور ان کی کمپنی میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا. اس کے بعد اس کے اندر یہ شوق پیدا ہو گیا کہ بیٹل ایک انسیکٹ ہوتا ہے، اس کی کئی ٹائپس ہوتی ہیں. فار دا موسٹ کامن بیٹل ایک ریڈ کلر کا گول سا انسیکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر بلیک اور وائٹ اسپاٹس ہوتے ہیں. اس کو لیڈی بگ بیٹل کہا جاتا ہے یا اللہ میاں کی گوڑی کہتے ہیں کامن لینگویج کے اندر، بچے اس کو کہتے ہیں. تو یہ کامن بیٹل کی اگزامپل ہے جو کہ آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا. تو اس طرح کے چھوٹے بڑے کئی سائزز کے، کئی کلرز کے، مطلب کہ آپ کے ہاتھ جتنے بڑے سائز کے بھی ہوتے ہیں. تو انسیکٹس کے اندر سب سے بڑا آرڈر کلاس انسیکٹا کا آرڈر کولیوپٹیرا ہے، جس کے اندر بیٹلز آتے ہیں. تو اس کی ایسٹیمیٹڈ سپیشیز 18-20 لاکھ کے قریب ہے کتنے اس کے اندر سپیشیز ہیں، جس میں سے کافی ساری ڈسکور ہو گئی ہیں اور ڈیلی بیسس کے اوپر نئی بھی ڈسکور ہو رہی ہیں.
بہرحال اس نے بہت سارے بیٹل جمع کیے، ان کے ابھی وہ انسیکٹ باکس بنتا ہے جس میں ان کو لگاتے ہیں، اور اس نے بیٹلز کی ٹیکسونومی کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا، مطلب بہت ساری نئی سپیشیز ڈسکور کی ہیں، ان کے پھر نئے جو گروپس ہیں یعنی کہ فیملیز اور جینرا وغیرہ وہ بنائے۔ تو وہاں پہ اس کو ایک مینٹور یعنی کہ ایک گرو ملا، وہ بوٹینسٹ تھا اور اس کا نام تھا جان سٹیونز ہینسلو۔ اس نے ڈارون کے اندر دیکھا کہ بڑی تڑپ ہے نیچر ریلیٹڈ چیزوں کو اسٹڈی کرنے کی، جانوروں کو، پودوں کو، تو اس نے کہا کہ بادشاہ کا، انگلینڈ کے بادشاہ کا ایک بحری جہاز ہے جو دنیا کا چکر لگانے کے لیے جا رہا ہے۔ بیسک کام تو ان کا یہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جانے سے پہلے علاقے، ان کے حالات دیکھ کے آئیں، وہ والے علاقے جہاں پہ برطانیہ ابھی تک نہیں پہنچا۔ ادروائز آپ بچے بیسک ہسٹری سے سبھی واقف ہیں، اور سن 1800 آنورڈز اس دور کے اندر برطانیہ نے دنیا کے کوئی آدھے سے زیادہ ملکوں پہ قبضہ کیا ہوتا تھا، جس کے اندر انڈین سب کانٹیننٹ یعنی کہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ بھی شامل تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم اس شپ کے ساتھ چلے جاؤ، وہاں پہ نیچرلسٹ کے طور پہ مطلب کہ تمہاری انرولمنٹ کروا دیتے ہیں، اور وہ جو شپ ہے وہ 3 4 5 سال میں دنیا کا چکر لگائے گا۔ ایک تو تم ساری دنیا دیکھ لو گے، تمہارا شوق پورا ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جو تمہارے مائنڈ میں کویسچنز آ رہے ہیں تمہیں ان کے آنسرس بھی مل جائیں۔ ڈارون نے کہا ٹھیک ہے، میں تو جانے کو ریڈی ہوں۔ تو اس کے ابا جی سے جب بات ہوئی تو اس کے ابا جی آلریڈی اس سے تنگ تھے، کیونکہ نہ یہ ڈاکٹر بنا، وہ بھی پڑھائی چھوڑ کے آ گیا۔ فادر بننے کی پڑھائی کمپلیٹ کر لی، لیکن کہتا کہ میں فادر نہیں بننا، میرا ادھر دھیان ہی نہیں جاتا۔ اس نے بھی کہا جاؤ جاؤ شاباش۔ اس کو یہ تھا کہ یا تو یہ کہیں سمندر میں ڈوب جائے گا، اس جیسی نالائق اولاد سے پیچھا چھوٹ جائے گا، تو یا اس نے کہا کہ جب یہ 5 6 سال دنیا میں دھکے کھائے گا نا، اور بحری جہاز کا سفر کرے گا جہاں پہ نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو، کئی دن ہو سکتا ہے کھانے کو کچھ ملے ہی نہ، بحری جہاز رستہ بھول جائے، طوفان میں پھنس جائے، مطلب کہ 100 طرح کے پرابلمز ہیں۔ تو اس نے کہا اس کو عقل ضرور آ جائے گی، اور پھر اس کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں دھکے کھانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے گھر رہے اور کوئی اچھی سی جاب کرے، فادر بن جائے یا پھر ڈاکٹر بن جائے۔ تو اس نے بھی کہا جاؤ تاکہ نہ تمہارا شوق پورا ہو جائے۔ تو ڈارون بحری جہاز پہ بھرتی ہو کے چلا گیا ہے۔ بحری جہاز کا نام تھا HMS بیگل۔ تو HMS برطانیہ کے سبھی جہازوں کے نام سے پہلے آتا تھا۔ تو جو ان کے سرکاری بحری جہاز تھے نا، جو گورنمنٹ کی ملکیت تھے، یہ ان کے نام سے پہلے آتا تھا۔ HMS کا مطلب ہوتا ہے ہز میجسٹیز شپ۔ شپ بحری جہاز کو کہتے ہیں، اور میجسٹی بادشاہ کے لیے، مطلب اس کو بادشاہ کو پکارنے کے لیے لقب یا خطاب آپ کہہ لیں وہ ہے۔ تو جو انگلینڈ کا میل بادشاہ ہوتا ہے اس کو ہز میجسٹی کہتے ہیں، HIS۔ اور جو انگلینڈ کی اگر کوئی فیمیل رولر ہے، جس طرح کوئین الزبتھ تھی جو ریسنٹلی مر گئی، تو پھر ان کے نام کے ساتھ ہر میجسٹی لگتا ہے۔ تو یہ جی ہز میجسٹیز شپ، تب انگلینڈ کا بادشاہ ہوتا تھا ولیم فورتھ۔ تو اس کی پھر آگے بیٹی تھی کوئین وکٹوریہ، جو کہ 1835 کے اندر تخت پر بیٹھی تھی۔ تو انگلینڈ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ لمبے عرصے تک حکومت کرنے والی کوئین ان کی وکٹوریہ ہی تھی۔ دوسرے نمبر پہ کوئین الزبتھ تھی جو ریسنٹلی مر گئی ہے۔ بہرحال تو یہ جو ان کا بحری جہاز تھا، یہ 27 دسمبر سن 1831 کو اس نے اپنا لنگر اٹھایا، یعنی کہ سفر شروع کیا، اور اس کا سفر 5 سال لمبا تھا۔ اس کے سفر کا میپ آگے آئے گا کہ یہ کہاں سے کہاں تک گئے۔ تو ڈارون جہاز کو چلانے کے اندر بھی مدد کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ جہاں پہ جہاز رکتا تھا تو وہاں سے دیکھتا تھا کہ اس علاقے کے جانور کیسے ہیں، اس کے پودے کیسے ہیں، مطلب کہ ساتھ ڈائری بنائی ہوتی تھی، جیسے ہی کہیں رکتے تھے یہ ڈائری کے اندر پورا نا، مطلب کہ اپنا جو لاگ ہوتا ہے وہ لکھتا تھا کہ فار ایگزامپل یہ ایک جزیرہ ہے، اس کا نام یہ ہے، ہم یہاں پہ دن کے 11 بجے پہنچے، آج موسم اس طرح کا ہے، آسمان صاف ہے یا کہیں کہیں بادل آئے ہوئے ہیں، ٹمپریچر اتنا ہے، تھرمامیٹر تب ہوتا ہے اس سے چیک ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، تو دن تاریخ وغیرہ اوپر لکھ کے نا پھر بتاتے تھے کہ ہم یہاں پہ آ گئے، یہاں پہ
اس طرح کے ہم نے پودے دیکھے، جن پودوں کے نام پہلے پتہ ہوتے تھے وہ لکھ لیتے تھے۔ جو پودے نئے ہوتے تھے وہ یا تو اگر پودا چھوٹے سائز کا تو پورا پودا ہی اکھاڑ کے بطور سیمپل کلیکٹ کر لیتے تھے، یا اگر پودا بہت بڑے سائز کا ہے، مطلب کہ درخت ہے پورا جس کو اکھاڑ کے ساتھ نہیں لے جایا جا سکتا، تو پھر وہ اس درخت کے اوپر اگر پتے، فلاور یا فروٹس کوئی بھی چیز اس طرح کی ملتی تھی نا، اس کو بطور اسپیسیمن کلیکٹ کر لیتے تھے۔ اور اس دور میں چونکہ کیمرہ نہیں ہوتا تھا جس طرح سے ہمارے پاس آج کل پورٹیبل فارم کے اندر ہے، تو پھر یہ کرتے تھے کہ اپنی نوٹ بک کے اندر وہ جو کوئی درخت ہے جو انہوں نے پہلی بار دیکھا ہے، اس درخت کی ایک اچھی سی ڈائیگرام بنا لیا کرتے تھے، ساتھ اس کے نوٹس لکھ لیتے تھے کہ اس کا جو ہائٹ تھی اتنی تھی، اس کے تنے کا مطلب کہ جو گیت تھی وہ اتنی تھی، اس کی شاخیں اس طرح کی تھیں، پتے اس طرح کے تھے، اس کلر کے تھے، وہ سارانہ مطلب کے نیچے لکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی نیا جانور یا کیڑا مکوڑا نظر آیا تو اگر وہ چھوٹے سائز کا تو اس کو جار میں کلیکٹ کر کے ساتھ لے جاتے تھے، اور اگر وہ بہت بڑے سائز کا جانور تھا جس کو ساتھ نہیں لے جایا جا سکتا تھا تو پھر یہ کرتے تھے کہ اس جانور کی دیکھ کے اس کی پکچر اپنی ڈائری میں بنا لیتے تھے اور ساتھ لکھ لیتے تھے، مطلب کئی جلدی میں کام ہوتا ہے نا وہاں پہ، تو اس میں لکھ لیتے تھے۔ پکچر ڈائیگرام جو ہوتی تھی وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تھی، اس کے اوپر لکھ لیتے تھے کہ اس کی کمر کے اوپر جو بال ہے وہاں پہ اس کا شیڈ براؤنش تھا، جو اس کی سائڈز تھی لیٹرل سائڈ لیفٹ اور رائٹ وہاں پہ اس کا کلر سکن ہو گیا، اور اس کی جو لوور سائڈ تھی یعنی کہ اس کے ایبڈومینل سائڈ جو بیلی والی سائڈ نیچے بنتی ہے، تو وہاں پہ جو جانور کا کلر تھا وہ تھوڑا وائٹش ہو گیا تھا۔ جو ٹانگیں اس کی 4 تھیں، ٹانگوں کے آگے کھر تھے جس طرح سے بکری یا بھیڑ کے پاؤں کے آگے ہوتے ہیں۔ اس کی ٹیل اس طرح کی تھی، اتنی آلموسٹ اس کی لینتھ تھی، ٹیل کے اینڈ پہ بالوں کا ایک گچھا تھا، کان اس کے مطلب کہ سیدھے اوپر کو کھڑے تھے یا نیچے کو تھے، یا اپنے کان یا آگے پیچھے موو کر لیتا تھا وہ، آنکھیں کس شیپ اور کس کلر کی تھیں، اور دانت اس کے کس طرح کے تھے، مطلب کہ جتنے کریکٹر دیکھ کے نظر آتے تھے نا وہ سارے ڈائری میں نوٹ کر لیتے ہو۔ تو بعد میں فری ٹائم میں بیٹھ کے اس کو نیٹ کر لیتے تھے، تو اس میں کلر وغیرہ بھی کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو کہتے تھے لاگ لکھنا، یعنی کہ آپ کہیں گئے اور وہاں پہ جو کیا اس کا سارا ریکارڈ مینٹین کرنا۔ اور جو آج کل ٹرم یوز ہوتا ہے جس کو وی لاگ کہا جاتا ہے، مطلب کہ ویڈیو لاگ، اس کے اندر بھی مین مقصد تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ گئے ہیں، جس طرح فیلڈ ٹرپ وغیرہ ہے کوئی آپ کا، تو وہاں پہ آپ اس کی ویڈیو بنائیں گے اور اس کے اندر بتائیں گے کہ آج یہ فلانا دن ہے، فلانا سال ہے، فلانا مہینہ ہے، اور یہ جگہ یہ والی جگہ کا نام ہے، اس ٹائم ٹمپریچر اتنا ہے، موسم اس طرح کا ہے، آسمان کا کلر دیکھ لیں، بادل آئے جو بھی، اور یہ جگہ ہے، اس کے ساتھ پہ اس کا تھوڑا انٹروڈکشن دیں گے کہ یہ کب بنائی گئی، اس کے اندر کون کون سے جانور رکھے گئے، جس طرح سے کوئی زو ہے یا کوئی سفاری پارک وغیرہ اس طرح کی جگہ، تو ساتھ ساتھ پھر اس کی ویڈیو بنانی ہے اور جو اس کے اندر جانور ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے۔ ٹھیک ہو گیا کہ فار ایگزامپل وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ کھڑا ہے چیتا، تو اس کا اب چیتے کے ساتھ آپ بتائیں گے کہ یہ چیتا ہے جس کو سائنٹیفکلی پینتھرا پارڈس اور انگلش کے اندر اس کو لیپرڈ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا کلر اور شیپ اور سائز تو سارا کچھ نظر آ رہا ہوگا نا ویڈیو میں، پھر وہ ساتھ بتا دیتے ہیں وہ چیزیں جو ویڈیو میں نہیں نظر آ رہی ہوتی، کہ فار ایگزامپل اس کا لائف سپین اتنا ہوتا ہے، 10 سے 12 سال اس کی ٹوٹل ایج ہوتی ہے، اور ایک ٹائم میں کتنے بچے دیتے ہیں، بچے کب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور کب وہ شکار کرنا شروع کرتے ہیں اپنی اماں کے ساتھ، اکیلے اکیلے رہتے ہیں یا گروپ بنا کے رہتے ہیں، مطلب کہ یہ ساری انفارمیشن ساتھ نہ دے دی جاتی، تو اس کو وی لاگ کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہی کام ریٹن فارم کے اندر مینولی کریں پکچر وغیرہ کے بغیر، مطلب کہ کیمرہ ڈیجیٹل ڈیوائس اس طرح کی کوئی چیز نہیں، صرف ہاتھ سے لکھنا ہے اور ہاتھ سے ڈائیگرام بنانی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے لاگ۔ تو اس طرح کی ہی ایک ایکٹیویٹی آپ لوگوں کے کورس میں بھی شامل ہے، اس کو سروے رپورٹ کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ فزیکلی جب آپ کی کلاسز شروع ہوتی ہیں نا آپ کو تب بتائیں گے۔ اچھا، تو ڈارون خیر سیر کرتا رہا اور بہت سارے اس نے اسپیسیمن جمع کرنے شروع کر دیے ساتھ ساتھ، تو یہ اس نے عقل بندی کی کہ چونکہ موسٹلی ملکوں کے اوپر تب برطانیہ کا ہی قبضہ تھا، تو یہ کرتے تھے کہ کسی ایسی کنٹری کے اندر جا کر جتنے انہوں نے اسپیسیمن جمع کیے ہوتے تھے وہ سارے ڈبوں میں پیک کر کے، مطلب لکڑی کی پیٹیوں میں سیفلی پیک کر کے ان کو کارگو کروا دیتے تھے واپس اپنے مطلب گھر کے لیے۔ تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ساتھ کے ساتھ ہی سامان مطلب کہ ان کا
واپس گھر پہنچتا جاتا تھا، اور اس کا فائدہ ان کو یہ تھا کہ ان کیس اگر جہاز میں بارش آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، جہاز ڈوب جاتا ہے، تو وہ اسپیسیمن ضائع یا خراب نہیں ہوں گے، وہ پہلے ہی گھر پہنچ گئے ہوں گے۔ اور چونکہ ساتھ کے ساتھ اسپیس خالی ہوتی رہتی ہے، تو پھر نئے اسپیسیمن اکٹھے کرنے کے لیے جہاز میں کافی جگہ بھی بن جاتی ہے۔ تو اس بحری سفر کے اندر اس نے ٹراپیکل رین فارسٹ دیکھے، فوسل بیڈز دیکھے۔ فوسل بیڈ زمین کا ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں سے جانوروں کے یا پودوں کے فوسلز یعنی کہ ان کی پریزروڈ ریمینز ملتی ہیں۔ اچھا، والکینک پیکس دیکھیں جو ساؤتھ امریکہ کے اندر تھی، یعنی کہ آتش فشانی پہاڑ۔ اس کے بعد ساؤتھ پیسیفک سی کے اندر اس نے کورل ایٹلز یعنی کہ کورل اینیمل ایک ہوتا ہے جس کو اردو میں مونگا یا مرجان کہا جاتا ہے، تو اس کا کیلشیم کاربونیٹ کا ایکسوسکیلٹن ہوتا ہے۔ جب یہ بہت سارے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات یہ وہ جو ماؤنٹین سا بناتے ہیں نا اپنے ایکسوسکیلٹن سے ساتھ مل کے، وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ وہ پانی کی سرفیس سے بھی باہر آ جاتا ہے، ایک چھوٹے سے جزیرے کی فارم کے اندر نظر آتا ہے، اور اس جزیرے کو، اس طرح کے جزیرے کو ایٹل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے جو ڈارون نے دیکھا اس میں سے کچھ چیزوں کا نظارہ ہم بھی کریں گے۔ تو یہ سائنٹسٹ تھا جان اسٹیونز ہینسلو، جس نے ڈارون کو اس سفر پہ بھیجا تھا۔ یہ وہ جہاز ہے جس کے اوپر ڈارون نے سفر کیا تھا، یہ اس جہاز کی پینٹنگ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسی جہاز کا نقشہ ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کتنی منزلیں ہیں اور کتنے لوگوں کی جگہ ہے، سامان رکھنے کی جگہ کہاں پہ ہے، اور باقی چیزیں سٹور کرنے کی جگہ کہاں پہ ہے۔ یہ اس کا سائیڈ ویو ہے اور یہ اس کا ٹاپ ویو ہے۔ یہ اس کے اوپر لائف بوٹس 3 پڑی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اچھا تو بیٹا، یہ اس کا جو اس نے سفر کیا، یہ اس کا نقشہ ہے۔ تو یہ جو ایروز لگے ہوئے ہیں یہ اس کو شو کرتے ہیں نقشہ، آگے کلوز اپ بھی آتا ہے تو ہم اس کو باری باری ساری لوکیشنز بھی اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ اور یہ نا یہاں پہ کر کے، یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ یعنی کہ جزیرے ہیں، یہ یہاں پہ بڑے کر کے دکھائے گئے ہیں۔ ان جزیروں کو کہتے ہیں گیلاپیگس آئی لینڈز، اور جب ڈارون یہاں سے گزرا تھا اور یہاں پہ سٹے کیا تو اس نے وہاں پہ بڑی بڑی عجیب قسم کی چیزیں، انوکھے قسم کے جانور اور پودے دیکھے جو باقی دنیا میں اس نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہی پکچر ہے، تھوڑی دوسری ہے، پکچر بھی اینیمیٹڈ ہے۔ اس کے اندر اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایروز آگے کو مطلب کہ چل رہے ہیں نا وہ اس کا جانے کا رستہ ہے، اور جو ایروز پیچھے کو آ رہے ہیں وہ اس کا مطلب واپس آنے کا رستہ ہے۔ تو یہ دیکھیں پلائیموتھ شہر ہے، اس کی بندرگاہ سے جہاز روانہ ہوا، یہاں پہ مدیرہ، کینری آئی لینڈ، اس کے بعد پرایا، یہ مطلب کہ نا بر اعظم افریقہ ہے۔ ادھر سے چلتا چلتا یہاں پہ آ گیا بر اعظم ساؤتھ امریکہ کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ وہ والا علاقہ ہے جہاں پہ ارجنٹینا، برازیل وغیرہ والی کنٹریز آتی ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ باہیا بیچ ہے، ریو ڈی جنیرو برازیل کا دارالحکومت ہے۔ اس کے بعد آگے یہاں پہ جزیرے فاکلینڈ آئی لینڈ وغیرہ، یہ سارے کے سارے برطانیہ کے تھے۔ اسٹریٹ آف میگیلن، یہاں سے چلتے چلتے مطلب نا پاس تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد سٹے کرتے تھے، مطلب کہ دوبارہ خشکی پہ جا کے وہاں سے پینے کا صاف پانی لیتے تھے اور وہاں سے کھانے پینے کا سامان لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہاں سے آگے کیلاؤ، یہاں پہ گیلاپیگس آئی لینڈز تھے جہاں اس نے وزٹ کیا، یہاں پہ تاہیٹی، اور یہاں سے پھر مطلب کہ آگے تو یہ دنیا کی یہ ادھر آ گیا دوسری سائڈ کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو نیچے کنٹریز ہیں یہ ہیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ۔ تو یہ تھا برطانیہ کے ہی انڈر تھے، اس لیے یہاں پہ میں نے بس شارٹ سٹے ہمارا زیادہ آبزرو نہیں کیا۔ یہ کوکوز آئی لینڈ ہے، کوکوز آئی لینڈ بھی آج کل مطلب کہ آج کے دن تک یہ برطانیہ کے ہی انڈر ہے۔ تو وہاں سے پھر یہ گئے موریشیس چھوٹا سا ملک ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد یہ ساؤتھ افریقہ، اس علاقے کو کیپ آف گڈ ہوپ کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، یہاں پہ سینٹ ہیلینا، ایکسینشن، سینٹ پالز،
تو یہاں سے ہوتے ہوتے واپس یہاں پہ ایزورس، فالماؤتھ اور دوبارہ برطانیہ واپس آ گئے۔ تو یہ اس کام میں انہوں نے 5 سال لگائے۔ تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ دنیا کی بہت ساری کنٹریز تب ایسی ہیں جہاں پہ یہ نہیں گئے۔ فار ایگزامپل یہاں سے آسٹریلیا سے نیچے نیچے ہو کے یہ آ گئے، یہاں پہ یہ انڈونیشیا اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا برما، یہ بر صغیر یعنی کہ انڈیا پاکستان والی سائڈ، افغانستان، اور یہ اس کے بعد مڈل ایسٹ ادھر نہیں گئے، اوپر اوپر سے ہو کے آ گئے۔ ریزن اس کا یہ ہے بہتر کہ یہ سارے کا سارا علاقہ تھا وہ آلریڈی انگریزوں کے پاس ہوتا تھا، اور یہ اوپر والی ساری کنٹری جو تھی یہ رشیا ہے۔ رشیا کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ رشیا کا بادشاہ اور انگلینڈ کا بادشاہ یہ آپس میں کزن تھے، فرسٹ کزن تھے، اس لیے یہ آپس میں نہیں لڑتے تھے۔ اچھا بیٹے، تو یہ جو ہے گیلاپیگس آئی لینڈ، یہ اس کی نہ بڑی کر کے پکچر ہے۔ یہ کافی سارے جزیروں کا مجموعہ ہے، سب کو کلیکٹیولی گیلاپیگس آئی لینڈز کہا جاتا ہے، اور یہ ڈیفرنٹ آئی لینڈز کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ نام آپ کو پڑھنے میں تھوڑے عجیب لگیں گے، کیونکہ یہ نام انگلش کے نہیں ہیں، یہ اس کے پاس جو کنٹری لگتی ہے ارجنٹینا اور پیرو وغیرہ اور ایکواڈور، تو یہ وہاں کی لینگویج ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جب پتر ڈارون وہاں پہنچا تھا تو اس نے بھی ایسا ہی نظارہ دیکھا سب سے پہلے۔ اس نے کہا کہ واہ واہ کیا حسین نظارہ، اور یہ تو لگتا ہے میں جنت میں آ گیا۔ تو جزیرے خوبصورت، سرسبز، وی آئی پی موسم، اور وہاں پہ انوکھی قسم کے جانور جو کس نے اور کہیں نہیں دیکھے تھے۔ ٹھیک ہوگا، جس طرح یہ کریب یعنی کہ کیکڑا ہے۔ تو خیر ڈارون نے کہا کہ کیا حسین دنیا ہے یہاں پہ۔ اس نے اس جزیرے کے اوپر 5 ہفتے گزارے۔ تو یہ وولکینک آئی لینڈ تھے، یعنی کہ سمندر کے نیچے جو آتش فشاں ہوتے ہیں وہ پھٹنے سے بنے تھے۔ آتش فشاں سے جو پگھلی ہوئی چٹانیں جس کو لاوا کہتے ہیں وہ باہر نکلتی ہیں، تو وہ جمتی جاتی ہیں اس کے آس پاس، اور اونچی ہوتی ہوتی پانی سے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو جب وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو وہ جم کے سخت ہو جاتے ہیں، تو پھر اس طرح کے آئی لینڈ کو کہا جاتا ہے وولکینک آئی لینڈ۔ تو ایک کنٹری ہے، کنٹری کا نام ایکواڈور ہے۔ ایکواڈور ہی اس کی کریکٹ پرونانسیشن ہے، اس کو کچھ اور نہیں پڑھنا۔ تو ایکواڈور کے ساحل سے 900 کلومیٹر دور سمندر میں اکیلے جزیرے ہیں۔ تو وہاں پہ اس نے جتنا ٹائم سپینڈ کیا، اس کو نئی سے نئی چیزیں دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملی۔ تو اس میں اس نے ہر چیز کے نوٹس لیے، جتنے جانور کلیکٹ کر سکتا تھا کر لیے، پتھروں کے، راکس کے، مٹی کے سیمپل کلیکٹ کیے، اس کے بعد چھوٹے بڑے سائز کے پودے اور خاص طور پہ بہت سارے انسیکٹس اس نے جمع کیے اور برڈز بھی جمع کیے۔ تو جو کویسچن اس کے مائنڈ میں آئے اس نے ڈائری میں لکھ لیے، اور اس کے بعد جب اس نے واپس گھر جا کے یہ سارا سامان سامنے سجا کے اور ان کو سیکوینس وائز کر کے دیکھنا شروع کیا، اور اس کے مائنڈ میں پھر نئے سے نئے کویسچن آئے، ان کے آنسرز ڈھونڈنے میں اس کو پھر کئی سال لگ گئے۔ لیکن اس کام پہ یہ جو کہ نیت سے لگا ہوا تھا اپنے انٹرسٹ کے ساتھ، اس لیے اس نے آنسر ڈھونڈ لیے۔ خیر جب یہ بحری سفر کمپلیٹ ہو گیا تو تب ڈارون کی عمر 27 سال تھی۔ تو سن 1842 تک ڈارون نے اپنی تھیوری کے بہت سارا کام کر لیا تھا، لیکن نہ یہ اس کو پبلش نہیں کرواتا تھا، مطلب کہ اس کو کسی سائنٹیفک جرنل جو ہوتا ہے یہ اس طرح کا ایک سمجھیں کہ رسالہ ہوتا ہے، جو کہ 15 دن بعد، 1 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد یا سال میں ایک بار آتا ہے۔ تو اس کے اندر جو نئی ریسرچ ہوتی ہے اس میں سے جو ذرا ٹاپ کوالٹی اچھی پروڈکٹیو قسم کی ریسرچ ہے ان کے بارے میں بتایا ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح سے چھوٹی سٹوریز ہوتی ہیں رسالے میں، اس میں اس طرح سے کچھ لوگوں کی ریسرچ کے بارے میں بتایا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ ریسرچ پبلش کروانا۔ ڈارون نے بھی اپنا کام تو کر لیا تھا،
لیکن یہ اس سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ جو میں تھیوری بنائی ہے اس تھیوری کو جب میں پریزنٹ کروں گا تو پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اور اس تھیوری کے اگینسٹ کیسے ریئیکٹ کریں گے، کیونکہ اس کو تب تک یہ پتہ چل گیا تھا کہ جب لامارک نے اپنی تھیوری بنائی تھی تو لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ٹرول کیا تھا۔ تو یہ کچھ جانور جو اس نے گیلاپیگس آئیلینڈس کے اوپر دیکھے، تو ہم ان کو ٹاپ لیفٹ سے ایسے لائن میں ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں گے، آپ کو بتاتا جاؤں گا کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ٹاپ لیفٹ کے اوپر ہے گیلاپیگس پینگوئن۔ پینگوئن 2 پاؤں پہ چلنے والا پرندہ ہے، یہ پانی کے اندر ڈائیو کر سکتا ہے، تیر سکتا ہے، لیکن اڑ نہیں سکتا۔ نیکسٹ ہے گیلاپیگس فر سیل، تو یہ کارنیورس میمل ہوتا ہے اور یہ بھی پانی میں ڈائیو کرتا ہے اور فش وغیرہ کے اوپر فیڈ کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے گیلاپیگس ٹورٹوائز۔ ٹورٹوائز ہوتا ہے خشکی کا کچھوا، مطلب یہ پانی میں اگر اس کو پھینکیں گے تو یہ ڈوب جائے گا، یہ خشکی پہ رہتا ہے، پانی سے پرے۔ پھر ہے میرین اگوانا، یہ ایک بڑے سائز کی لیزرڈ ہوتی ہے جو 2-2.5 فیٹ تک لمبی ہوتی ہے، تو یہ بھی ساحل سمندر پہ پائی جاتی ہے اور یہ پانی کے اندر ڈائیو کر سکتی ہے، مطلب کہ پانی کے نیچے کافی دیر تک رہ سکتی ہے اور پانی میں غوطہ لگا کے اکثر نیچے سے ہی فش وغیرہ کا شکار کرتی ہے۔ تو نیکسٹ برڈ ہے، اس کو بلو فوٹڈ بوبی کہا جاتا ہے، اس کے بلو کلر کے پاؤں ہوتے ہیں جو پیچھے اس کی پکچر بھی تھی۔ پھر ہے وائٹ ٹپ ریف شارک، تو اس شارک کی جو ٹیل کی ٹپ ہوتی ہے یہ والی ادھر، وہ وہاں پہ نا ایک چھوٹی سی وائٹ کلر کی سٹرپ بنی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو وائٹ ٹپ ریف شارک کہتے ہیں۔ ریف کورل ریف سے یعنی کہ اس کے آس پاس پائی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے کنگ اینجل فش ہے، پھر گیلاپیگس سنیک ہے، جائنٹ کریب اسپائڈر ہے، اس کے بعد بوٹل نوز ڈولفن ہے، یہ بھی ایکویٹک میمل ہے، پاکستان میں بھی اس طرح کا ہوتا ہے جس کو انڈس ریور ڈولفن کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے جو بلیک سا برڈ بنا ہوا ہے، اس نے اپنے پر کھولے ہوئے ہیں، اس طرح کے برڈ کو کارمورینٹ کہتے ہیں، لیکن گیلاپیگس آئی لینڈ پہ جو کارمورینٹ پائے جاتے تھے ایک تو وہ سائز کے اندر بڑے تھے باقی دنیا کے کارمورینٹ سے، دوسرا ڈفرینس یہ تھا جو کہ انٹرسٹنگ تھا کہ ان کے اندر اڑنے کی ایبلٹی نہیں تھی، مطلب کہ ان کو اڑنا نہیں آتا تھا، ان کے پر تو تھے لیکن یہ اڑتے کوئی نہیں تھے۔ پھر ہے گیلاپیگس سی لائن، تو سی لائن اور سیل تقریباً ایک ہی طرح کے جانور ہیں، یہ بھی میمل ہوتا ہے اور کارنیورس ہے۔ پھر اس کے آگے ہے میگنیفیسنٹ فریگیٹ برڈ، تو فریگیٹ برڈ جو ہوتا ہے یہ دیکھنے کے اندر یہ اس طرح کا کارمورینٹ برڈ کی طرح کا ہی ہوتا ہے، جو ریڈ سا ہے نا اس کے گلے کے نیچے ایک تھیلی سی لگی ہوتی ہے، بالکل جس طرح بیلون ہوتا ہے نا اس طرح خالی بیلون کا سائز ہے، جب وہ اپنی مطلب کہ ریلیکس حالت کے اندر ہوتی ہے تو ویسے ہوتی ہے، اور یہ اس کے اندر کھینچ کے ہوا بھر لیتا ہے اور اس کو کافی بڑا کر لیتا ہے، تو یہ مطلب کہ فیمیلز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں۔ پھر ہے سیلی لائٹ فٹ کریب، یہ کیکڑے کی ایک ٹائپ ہے۔ نیکسٹ ہے لاوا گل، گل ایک سمندری پرندہ ہوتا ہے، کارنیورس برڈ ہے، اور لاوا اس کے نام کے ساتھ اس لیے کیونکہ یہ والکینک آئی لینڈ سے ریلیٹڈ ہے، وہاں پہ پایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو اورنج سے کلر کا برڈ بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں امریکن فلیمنگو، تو ویسے جو فلیمنگو ہے اس کے لیے اردو میں بھی اس کا ایک نام ہوتا ہے، اس کو لام ڈھینگ کہا جاتا ہے، اس کی لمبی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں اور یہ مطلب کہ ایڈلٹ سائز کے اندر تقریباً 3.5-4 فیٹ اونچا ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ ٹھیک ہو گیا، تو بعد میں پھر ڈارون نے اپنا آئیڈیا پبلش کروایا سن 1858 کے اندر، لندن میں نا ایک سوسائٹی ہے اس کو لینین سوسائٹی کہتے ہیں، مطلب ایک سائنٹسٹ لوگوں کا گروپ تھا، ان کی اپنی ایک تنظیم تھی، اس نے اپنی جو ریسرچ تھی آن دا اوریجن آف اسپیشیز بائی دا مینز آف نیچرل سلیکشن کے نام سے 1 سال بعد پبلش کروا دی۔ اس کو تو ڈر تھا کہ لوگ اس کو مطلب کہ پازیٹیو وے میں نہیں لیں گے، لیکن اس کی وجہ سے بایولوجی کے فیلڈ کے اندر انقلاب آ گیا اور بہت سارے لوگوں نے اوپن مائنڈ کے ساتھ اس کے آئیڈیا کو ایکسیپٹ کیا، تو اس سے پھر ڈارون کو بہت زیادہ کانفیڈنس ملا اور اس نے مزید کافی ساری بکس لکھی۔
سب سے پہلی اور فیمس بک تو یہی ہے آن دا اوریجن آف اسپیشیز بائی دا مینز آف نیچرل سلیکشن، لیکن اس نے اس کے علاوہ بھی کافی ساری بکس لکھی. تو اس میں ایک بک ہے زوالوجی آف دا بیگل وائج، یعنی کہ سفر کے اوپر اس میں جو جانور دیکھ کے، اس کے 5 والیوم تھے کتاب، مطلب کہ ایک بک 5 ڈفرینٹ بکس پہ مشتمل تھی، پارٹ 1 2 3 4 5. پھر تھا فرٹیلائزیشن آف آرچڈس، 1862 کے اندر لکھی ہے، فلاور ہوتا ہے اس کے بارے میں. اس کے بعد ہے دا ویریشن آف پلانٹس اینڈ اینیملز انڈر ڈومیسٹیکیشن، 1873 کے اندر، یعنی کہ وہ جانور اور پودے جن کو جنگلی سے پالتو بنا لیا گیا تو سالوں سال پالتو جانور کے طور پہ رہتے ہوئے ان کی لائف کے اندر، فزیک کے اندر کیا کیا چینجز آئے. ٹھیک ہے. دا ڈسینٹ آف مین 1871 کے اندر لکھی، اور اس کے علاوہ بھی کئی بکس اور لکھی ہیں اس نے. تو آپ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے ان بکس کی پکچرز میں ایڈ کی ہیں اندر. ٹھیک ہے. یہ اس کی پہلی بک ہے، آن دا اوریجن آف اسپیشیز بائی دا مینز آف نیچرل سلیکشن. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری بک ہے زوالوجی دا وائج آف HMS بیگل، یعنی اس نے کون کون سے جانور دیکھے. ٹھیک ہے. یہ فرٹیلائزیشن آف آرچڈز ہے، پلانٹس کے اوپر لکھی ہوئی بک ہے. اور یہ اینیملز اینڈ پلانٹس انڈر ڈومیسٹیکیشن، یہ بک 2 والیومز پہ، یعنی کہ 2 پارٹس پہ مشتمل تھی، والیوم 1 اینڈ 2. ٹھیک ہے. اور یہ اسی بک کے اندر سے کچھ پکچرز ہیں. تو اس کے اندر یہ جو جانور ہیں یہ وہ والی ٹائپس ہیں جن کو گھروں کے اندر رکھ کے پالتو بنایا گیا. تو یہ اپنی وائلڈ ٹائپ یعنی کہ جنگلی رشتہ داروں سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں. تو اس میں اس طرح سے یہ فینسی کبوتر 2 بنائے گئے ہیں جو کہ عام پیجن سے ڈفرینٹ ہیں. اور اس کے بعد یہ پگ ہے بنا ہوا رائٹ پہ، اور لیفٹ پہ خرگوش ہے جس کے کان نیچے کو ہیں. نارملی خرگوش کے کان اوپر کو ہوتے ہیں لیکن اس والے کے نیچے کو. تو یہ آرٹیفیشل سلیکشن یعنی کہ سلیکٹیو بریڈنگ سے اس طرح کے جانور بنائے جاتے ہیں. یہ نیچے کے کانوں والے خرگوش کی کوئی کوالٹی نہیں، بس یہ ہے کہ کئی لوگوں کو اس کے کان نیچے کو اچھے لگتے ہیں اور اس کو پھر نہ بطور پیٹ پالتو جانور کے طور پہ رکھنے کے لیے کہ جس کو ساتھ اٹھا کے پھریں، وہ اس طرح کے جانور کو پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی اگلی بک ہے دا ڈسینٹ آف مین، اس کے 2 والیومز ہیں. یہ اس کے اندر کے پیج کی فرسٹ پیج کی پکچر ہے. تو یہ ہمارا سیکشن کمپلیٹ ہو گیا. اس سے ریلیٹڈ کسی بھی بچے کا کوئی کویسچن ہے تو آپ گروپ میں میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.